بہت ہی عمدہ آج کا ٹاپک ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ناٹ بیکاز کہ ہمارے شو میں اس کی بھی وجہ سے ہے کہ آپ ہمارے شو میں ٹاپک ہے، اس کی بھی وجہ سے کہ بہت اچھا ٹاپک ہے، لیکن ویسے جنرلی بہت اچھا ٹاپک ہے، اور وہ ہے جناب ہم ہمیشہ گزرے ہوئے کل کو کوستے ہیں. جو کل ہو گیا اس کو یاد کر کر کے کل یہ ہوا میرے ساتھ یہ کیا آج مرزا بھائی نے کیا کیا، میں آج ہی بات کر لوں نا مرزا بھائی سے، کل کو کیوں رکھوں، آج ہی کر کے ختم کر لوں. ہے دل میں رکھنے والی بات نہیں، دل میں آپ رکھیں گے خواہ مخواہ ضمیر بھاری ہوگا. کیوں؟ اچھا اب جب ضمیر بھاری ہوگا تو یہ ایک طرح کا بیگیج ہو گیا، یہ لگیج ہو گیا، آپ لے کے جائیں. اچھا آپ کہتے ہیں میں نے آگے جانا ہے، میں نے اوپر جانا ہے، اوپر جا کر وزن ڈالنا کندھے پر، اوپر جاتے جاتے اور آپ کی سپیڈ کم کرے گا، تو اس لگیج کو اتارنا بہت ضروری ہے. آنے والے کل کے لیے پریشان رہتے ہیں، جانے والے کل کو کوستے رہتے ہیں، اور حال ہم دونوں پر پریشانیوں کی ڈپریشن گرا دیتا ہے. آنے والا کل، گزرا ہوا کل سوچنے کے بارے میں آج خراب کر ڈالا. بڑی خوبصورت بات کی تھی ڈاکٹر شائستہ افندی صاحبہ آئی تھی، انہوں نے کہا جو ہے وہ آج ہے، ابھی ہے، اس وقت کو اچھا کر لو. ہم مل رہے ہیں ماشاءاللہ، آج میری بہن بہت پیاری لگ رہی ہیں، میں نے چھوٹتے ہی دل کھول کے، آپ کے کہنے کے روزانہ پیاری نہیں لگتی؟ نہیں روزانہ لگتی ہے، وہ تو ویسے مجھے پیاری ہے، لیکن جس دن زیادہ انسان کو ایک دوسرے کی ہمت بننا چاہیے. بالکل خون بڑھ گیا ہوگا، اچھا لگ گیا ہوگا، ورنہ کہ وہ خود نہیں پتہ اچھی لگ رہی ہیں. ایک ویسی بات کر رہی ہوں، غیروں کی بات کر، ہم تو آپس میں ماشاءاللہ 10,000 باتیں کر لیتے ہیں، 10,000 مشکلیں شیئر کر لیتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. اب حال کی اگر خوش رہنے کی بات کریں، کیا چیز روکتی ہے؟ بتاؤ بھائی، کیا چیز روکتا ہے ہمیں آج خوش رہنے کے لیے؟ میں بتاؤں، ہمیں اپنا آپ روکتا ہے. ہماری زندگی میں سوائے ہمارے اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اپنے برے کے بھی ذمہ دار ہم ہیں، بٹ دین اگین غلط چوائسز. بھائی ہم نے غلط فیصلہ کر لیا تو کیا، وہ انسان ہی تو ہے، غلط ہی فیصلہ کریں گے نا یار. اچھا اپنی غلطی کو دہرانا نہیں ہے، یہ عقل مندی کی نشانی ہے. ارم اگر اس بات کی وضاحت بھی کر دیں گی ساتھ ساتھ. اب جو ہماری مہمان آنے والی ہے وہ ایسی پرسنالٹی کہ میرے دل کی بھی بہت قریب، میری سوچ کے بھی بہت قریب، میری زندگی کے بھی بہت قریب. زندگی میں انہوں نے بہت کچھ سہا، کیونکہ شاید میں نے اپنے اوپر بھی دیکھا وہ ٹائم جب ہم کوئی آتا ہے نا بہت آسانی سے ایک ٹارگٹ بن جاتا ہے اسکول میں، کالجز میں، ابے او کلو، ابے او موٹو، ٹھیک ہے نا، یہ بڑے مزے سے بن جاتا ہے. لیکن وہ الفاظ اگلے کو جا کے لگتے ہیں. ہاں انٹے انلیس میں ڈاکٹر صاحبہ کو بڑے پیار سے کہتی ہوں موٹو، اب ان کا یوں آتا ہے میں کہاں سے موٹو، میں نے کہا میری تو مرضی، میں تو بولوں گی، میں پیار میں بولتی ہوں. وہ پتہ ہے ان کو میری نیت کیا ہوگی، وہ ڈائٹنگ شروع کر ہاں وہ ڈائٹنگ شروع کر دیتی ہے نا، لیکن ان کو پتہ ہے میری نیت کیا ہوگی. جلال کو میں گبلو کو، ان کو پتہ ہے میری نیت خراب نہیں ہے، میں کبھی بھی غلط دل سے غلط سوچ سے نہیں کر سکتی. لیکن معاشرتی طور پر نیگیٹیوٹی ہوتی ہے، یہ کسی کو موٹا کہہ دینا، کسی کو کالا کہہ دینا، اس کے دل پر، اس کی سوچ پر، اس کی روح پر ایک گہرا اثر پڑتا ہے. مرزا بھائی، میں، ہم سب لوگ بہت زیادہ ہیلدی ڈائٹ لے رہے ہیں آج کل. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ رمضان روزے کے ساتھ ہم ایک ہیلدی ڈائٹ لیں، کل کو ہم اپنے بارے میں اچھا فیل کر سکیں. ہمیں کسی کی آئیڈینٹیفیکیشن نہیں چاہیے، ہمیں کسی کی، ہمیں جو ہے وہ اسٹیمپ نہیں چاہیے کہ کوئی ہمیں اچھا کہے، لیکن ہمارے دل پر نا ایک نشان چھوڑ جاتا ہے. ایک ایسی ایکٹر جو پاکستان کا بہت بڑا نام، عمدہ اداکارہ، تھیٹر سے ان کا تعلق، وزن ایسا کم کیا کہ دنیا کو ہلا دیا. اور میں جب ابھی بہت دنوں بعد ہم لوگ سامنے سے ملے، ہم ایک ایونٹ پہ گئے ہوئے تھے، تو ہم ملے ہیں تو ہم رونا شروع کر دیا. ہم نے ایک دوسرے سے ملے، ہم لٹرلی ہم نے رونا شروع کیا. ملے اور ہمارے دونوں کا میک اپ ہوتا ہے، میں کبھی مجھے کہہ رہی آپ کا میک اپ خراب ہو جائے گا، میں کہوں گی تمہارا میک اپ خراب ہو جائے گا. اور ہم لوگ ایک دوسرے کو نا، ہم گلے لگ رہے اور ہم رو رہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ایک دل کا تعلق ہے. کیونکہ پتہ ہے وہ کیا، وہ اس درد کا تعلق ہے جو ہم دونوں نے سہا ہے، اس درد کا تعلق ہے جو ہم دونوں نے برداشت کیا ہے، اس درد کا تعلق ہے جو لوگوں کی باتوں سے ہمیں ہوا، اس درد کا تعلق ہے جو ہم نے برداشت کر کر اپنے آپ کو چینج کیا، لوگوں کے لیے نہیں، اپنے لیے. اور بہت پیاری انسان، بہت کھل کھلاتا ہوا چہرہ، اس کی آواز، اس کا انداز، اس کی اداکاری، واللہ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ مزہ آ جائے گا. لیکن ارم، ڈاکٹر صاحبہ، جلال، جتنے بھی لوگ یہاں موجود ہیں، مجھے بتائیں ہم کیا یہ ہمیں حق حاصل ہو جاتا ہے کسی کو بھی ہم موٹو، کسی کو بھی کالو، کسی کو بھی ٹھگنا، کسی کو بھی کچھ بھی کہہ ڈالیں؟ پیار میں کہیں وہ بالکل الگ بات ہے، لیکن معاشرتی طور پہ ہم جو یہ بات کہتے ہیں، کیا یہ کہنا صحیح ہے ارم؟
نہیں مایا بالکل بھی صحیح نہیں، کیونکہ دیکھو پہلی بات تو یہ کہ کچھ بچے بچپن سے ہی بڑے گپلو گپلو موٹے ہوتے ہیں، بچپن میں آپ کو بڑے پیارے لگ رہے ہوتے ہیں، جو بھی آ رہا ہوتا ہے کھلا رہا ہوتا ہے، ٹھسا رہا ہوتا ہے، اماں ابا بھی کھلا رہے ہوتے ہیں کہ بڑا پیار آ رہا ہوتا ہے. اب اس بچے کو ایک تو ہیبٹ بن جاتی ہے، وہ ویسے ہی بڑا ہو جاتا ہے اتنا ہی گپلو گپلو. ایک تو آپ نے خود اس کو پروان چڑھایا اس ہاتھ سے، اب آپ اس کو کرٹیسائز کرنا شروع ہو گئے. پرابلم یہ یار کہ ایک تو اللہ نے بنایا، اچھا کچھ لوگ کچھ بیمار بھی ہوتے ہیں، دیکھو نا کچھ کا موٹاپا ان کی بیماری بھی تو ان کے ہاتھ میں نہیں ہوتا. بالکل ہوتا. اب ہم دنیا کیا کرتی ہے کہ ان کے کانفیڈنس کو شیک کرتی ہے. وہ بیچارے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اتنے موٹے ہو گئے، اور ہمارے ملک کی انڈسٹری کا میں یہ بولوں گی سب سے بڑا المیہ یہ ہے. آپ جس مہمان کی بات کر رہی ہوں اس کو تو ہم 100 سلام کرتے ہیں کہ اس نے اپنے آپ کو ایسا منوایا کہ ان کی باڈی ان کی ترقی میں رکاوٹ ہی نہیں بنی، اور سب سے جو چیز اس میں کام آئی وہ ان کا کانفیڈنس. بالکل ایسے. ورنہ عموماً ہمارے یہاں میڈیا میں یہ پرابلم بڑی ہے کہ جی خوبصورت چہرہ ہونا چاہیے، اسمارٹ آپ کی باڈی ہونی چاہیے، فزیک، ادروائز آپ میڈیا میں نہیں چل سکتے. میرا ویٹ گین ہو گیا تھا، میں آپ کی بات کمپلیٹ کر لیجیے گا. میں آپ بتا رہی ہوں میرے ساتھ یہ ہوا تھا، مجھے لوگوں نے کہنا شروع کر دیا آپ واپس وزن کم کر لیں، آپ دوبارہ ایکٹنگ میں آ جائیں گی. میں کہا میرا وزن میرے ٹیلنٹ کی رکاوٹ ہے؟ That I was saying کہ وہ ٹیلنٹ کہاں گیا اس شخص کا؟ کہاں گیا؟ مطلب آپ اس کو جج کریں، آپ اتنے ججمنٹل کیوں کسی کے لیے ہو جاتے ہیں کہ اگر اس کا وزن زیادہ ہے تو آپ بولے نہیں 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 یہ اس کرسی پہ نہیں بیٹھ سکتا، یہ ہوسٹنگ نہیں کر سکتی، یہ ایکٹنگ نہیں کر سکتی. اگر اس کی شکل اتنی اچھی نہیں ہے تو آپ بولیں کہ نہیں 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 اس کی اپیرنس نہیں ہے، اس کا میڈیا فیس نہیں ہے. اس کی بات دیکھو، اس کی زبان دیکھو، اس کی قابلیت دیکھو، یہ دیکھو کہ وہ اپنی زبان سے کتنے لوگوں کو انفلوئنس کر سکتی ہے، کتنے لوگوں کے دلوں میں گھر کر سکتی ہے، کتنے لوگوں کو سیدھا راستہ دکھا سکتی ہے، اور کتنے لوگ اس کے فین ہو جاتے ہیں. اس کی سب سے بڑی مثال ہمارے سامنے اوپرا کی. بالکل ایسا ہی. تو ہم یہ پاکستان میں اچھا پڑوسی ملکوں میں اس معاملے میں یقیناً اس بات پہ میں ان کو ضرور سراہوں گی، ان کے ابھی یہ پرابلم نہیں ہے، وہ اس چیز سے باہر آ چکے ہیں. اب وہ باہر آ گئے، وہ اس چیز سے باہر آ چکے ہیں، رنگ سے باہر آ گئے. سب سے زیادہ رنگ کا ان کے کلچر میں ایشو تھا. وہ اس چیز کو انہوں نے اپنی پرائڈ لیا، اس کو اپنا جو ہے نا فخر سمجھا، اور اس کو جو ہے نا انہوں نے آؤٹ شائن کیا. اور ایسی کوئی ایسا وہ چیز نہیں ہے. اگر وہی والی بات ہے، اگر اللہ نے کسی کو جیسا بنایا ہے تو پھر آپ معاذ اللہ سے لڑ رہے ہیں، آپ رب سے جو ہے وہ بحث کر رہے ہیں، آپ قدرت سے کہہ رہے ہیں کیوں بنایا، کر لو ہمت ہے تو کر لو پھر اللہ سے سوال. نہیں مائیں اس پہ مجھے ایک بات یاد آئی کہ ایک دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار علیہ السلام سے کسی کا ذکر کیا، حوالہ دینا تھا، تو آپ نے کہا وہ جو چھوٹے قد کی ہیں. سرکار علیہ السلام نے وہیں ٹوکا، کہا عائشہ اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ تم اس وقت کتنے بڑے گناہ کی مرتکب ہوئی ہو تو تم سجدے سے سر نہ اٹھاؤ، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اسے اللہ نے بنایا، وہ قد اس کو اللہ نے دیا. تو اگر کسی کا قد کم ہے، یا کوئی بہت زیادہ ٹال ہے، یا کوئی تھن ہے، یا کوئی موٹا ہے، تو خدا کے واسطے اس کی قابلیت کو دیکھو، اس کے کانفیڈنس کو شیک نہ کرو. نہ جانے پتہ نہیں وہ زندگی میں کون کون سے مارکے سر کر لے. اگر کسی کے اندر جو قابلیت اندر کے، دیکھو ہم اپنے جسم کی بدصورتی کو نا لباس سے چھپا لیتے ہیں. صحیح بات ہے. ہماری زبان بتاتی ہے کہ ہم کون ہیں. ہماری سوچ کی جو بدصورتی ہے نا زبان سے نکلتی ہے. بے شک صحیح کہہ رہی ہیں. اس زبان کا احترام کریں اور بالکل ہیلپنگ ہینڈ بنے اور آگے بڑھنے میں مدد کریں. بالکل ٹھیک ہے. جلال آپ سے اور ڈاکٹر صاحب بھی دونوں میرے پاس پھر صرف 1 منٹ ہے، اگر کچھ کہنا چاہیں دونوں. میں یہ کہوں گا کہ بات تو وہی ہے کہ جس طرح سے ارم جی نے کہا کہ لوگوں کو جو ہے نا بات کسی کو ٹھیس پہنچانے کی بات ہے، کسی کو دل دکھانے کی بات ہے. مگر بہت ساری انڈسٹریز کے اندر اگر آپ دیکھیں تو واقعی میں موٹے لوگوں کا کام کرنا مشکل ہے. مشکل ہے تو اپنے سیلف جو ہے نا آپ نے کیئر کرنی ہے اور اپنا خیال خود رکھنا ہے. جیسے ایروسس کی بات ہوتی ہے تو ایروسس آپ موٹے پولیس میں، آرمی میں، فورس میں جتنی بھی ہیں، ایون ہاسپٹیلٹی انڈسٹری کے اندر، کچن کے اندر، یا آپ فرنٹ آف دا ہاؤس کے اندر آپ کا ویٹ گین ہوا ہو تو آپ کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. ہاں بات یہ صحیح ہے کہ کسی کو موٹا بولنا برا ہے، مگر موٹا ہونا آپ کے اپنے لیے بھی نقصان. بہت پیاری بات کی ہے، بہت پیاری بات. ڈاکٹر صاحب بجلال نے بڑی اچھی بات کی ہے. آپ کی بات سے پھر بریک پہ جائیں گے. کیا کہیں گے؟ دیکھیں ساری باتوں کی ایک بات ہے کہ یہ چیز شروع کہاں سے ہوئی. پہلی بات گھر سے شروع ہوئی، گھر سے شروع. اور دوسری بات جو کہ سب سے امپورٹنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیز کو آپ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. بالکل ایسا. اور یہ چیزیں خاندان سے شروع ہوتی ہے جہاں پہ بچے کا کانفیڈنس شیک ہو جاتا ہے. بالکل ایسا. یہ تو انڈسٹری، میڈیا، آفس، یہ تو بہت بات کی باتیں ہیں. بچہ اسکول کالج میں بلی ہوتا ہے، اپنے خاندان میں بلی ہوتا ہے. خاندان میں لوگ اس کو کزنس ہیں، دوست ہیں، پڑوسی اس کے جس طرح سے اس کا مذاق اڑاتے. پہلی چیز
माँ ने उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, बिल्कुल सही है, घर वालों ने, वो कितना ही कैसी कमी है उसके अंदर, चाहे उसके जिस्म का कोई हिस्सा नहीं है, लेकिन वो जो यकीन उसके माँ बाप उसको देंगे ना, वो दुनिया फतह कर लेगा। बेशक ऐसे, यानी कि जिस वक्त उसकी ग्रोथ हो रही है हम उसकी ग्रोथ को रोक देते हैं। सफ एक्सेल प्रेजेंट्स बरान रहमत, मैं हूं माया खान, पावर्ड बाय डालडा, ऑल पर्स लाइव बॉय करशी। रहीगा इस वक्फे के बाद, इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे हमारी आज की खास मेहमान, ना उनसे मिलने का एक भी लम्हा आपने करना है मिस। रहिएगा हमारे साथ, आते हैं।